ناظرین آداب، خبرنامے کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ پہلے اس بلیٹن کے ہیڈ لائنز۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں آج ووٹر فہرستوں کی خصوصی جامع نظر ثانی سمیت کئی معاملات پر اپوزیشن کی طرف سے ہنگامہ آرائی۔ چیف سیکرٹری کی طرف سے کشمیر یونیورسٹی اور جموں یونیورسٹی سے منسلک موسیقی اور فائن آرٹس کے اداروں کی توسیع کے منصوبوں کا جائزہ۔ سی بی آئی نے 35 سال پرانے ڈاکٹر روبیہ سعید کے اغوا کے معاملے میں فرار شفاعت احمد شنگلو کو کیا ہے گرفتار، اور سنچار ساتھی ایپ کی مدد سے 1 کروڑ 75 لاکھ دھوکہ دہی والے موبائل فون کوڈز ڈسکنیکٹ کر دیا گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی ووٹر فہرستوں کی خصوصی جامع نظر ثانی سمیت مختلف معاملات پر اپوزیشن کے ہنگامے کے بعد دن کے 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ پہلے التوا کے بعد لوک سبھا کی کارروائی دن کے 12 بجے شروع ہوئی تو اپوزیشن پارٹیوں نے دوبارہ ایوان کے وسط میں اکٹھا ہوئے اور اپنی مانگ پر زور ڈالنے لگے۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے اپوزیشن ارکان پارلیمان سے اپیل کی کہ وہ ایوان کی کارروائی میں رخنہ نہ ڈالیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ایوان میں کسی بھی معاملے پر بحث کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ بحث پرامن اور شائستہ انداز سے ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے دوسرے معاملات بھی ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، لیکن اپوزیشن ایک ہی معاملے پر بضد ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ چناؤ میں جیت اور ہار ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن ہار پر پارلیمنٹ میں غصہ نکالنا صحیح نہیں ہے۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے ارکان سے کہا کہ وہ اپنی اپنی سیٹ پر چلے جائیں اور ایوان کو کام کاج کرنے دیں، لیکن اپیل کے باوجود اپوزیشن ارکان نے اپنا احتجاج جاری رکھا، لہٰذا ایوان کی کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ ادھر راجیہ سبھا کی کارروائی بھی ووٹر فہرستوں کی خصوصی جامع نظر ثانی سمیت مختلف معاملات پر اپوزیشن کے شور شرابے کے بعد دن کے 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ بعد میں دونوں ایوانوں کی کارروائی پھر سے شروع ہوئی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت ایک پرامن ملک ہے، لیکن اس پر بری نظر ڈالنے والے کو نہیں بخشا جائے گا۔ وہ آج وڈودرا گجرات میں میرا یووا بھارت کے تحت منعقدہ یونٹی مارچ کے ایک حصے کے طور پر سردار سبھا سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دیتا ہے جو خیر سگالی کی زبان نہیں سمجھتے ہیں۔ انہوں نے آپریشن سندور کے کامیاب نفاذ کے لیے مسلح افواج کی ہمت اور بہادری کی سراہنا کرتے ہوئے کہا کہ پوری دنیا ہندوستانی فوج کی بہادری اور غیر معمولی صلاحیتوں کو تسلیم کر رہی ہے۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے آج کشمیر یونیورسٹی اور جموں یونیورسٹی سے منسلک موسیقی اور فائن آرٹس کے اداروں کی توسیع اور اضافے کے منصوبوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں انہوں نے جموں کشمیر کے نوجوانوں کی فنکارانہ اور موسیقی کی صلاحیتوں کو نکھارنے اور پروان چڑھانے کے لیے ان اداروں کی سراہنا کی۔ چیف سیکرٹری نے ان اداروں کو جدید خطوط پر مضبوط بنیادی ڈھانچہ تیار کرنے پر زور دیا تاکہ ان اداروں میں داخلہ پانے والے طلباء کے لیے ایک سازگار تعلیمی ماحول کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے وائس چانسلروں کو ان دونوں اداروں کے مستقل کیمپس کے قیام اور مستقبل میں توسیع کے لیے ڈی پی آر تیار کرنے کی ہدایت دی۔ میٹنگ میں اعلیٰ تعلیم محکمے کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری شانت منو، جموں اور کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلرز اور صوبائی کمشنر جموں رمیش کمار کے علاوہ کئی اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ خبریں جاری ہے، ایک بریک کے لیے رکتے ہیں۔ اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا، 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 اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا۔ خیبر او پی سی گریڈ 53 سردیوں میں بھی مضبوطی سے سیٹ ہو جائے تو اب کے سردیوں میں مکان، دکان، ڈیم سب سیٹ رہیں گے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ کشمیر کی سخت سردیوں کا اصلی امتحان صرف ایکوا ٹیک کے پی پی آر پائپس اور فٹنگز کے لیے۔ جرمن ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ ہر امتحان کو کرتے ہیں پار۔ سردیوں کا جو بھی رخ ہو، ایکوا ٹیک کا فلو کبھی نہ رکتا۔ جرمن ٹیکنالوجی کا کمال، بہترین پانی کا نظام، سب کی پہلی پسند ایکوا ٹیک۔ ایکوا ٹیک پانی کے سلیوشنز میں لیڈر۔ آج ہی اپنائیے اور پائیے پرفارمنس اور بھروسے کا وعدہ۔ پھر سے آپ سب کا استقبال ہے۔ صحت اور طبی تعلیم کے وزیر سکینہ ایتو نے آج ابھینو تھیٹر جموں میں کلسٹر یونیورسٹی آف جموں کے شعبے پرفارمنگ آرٹس کا باضابطہ طور پر افتتاح کر کے شعبے کا لوگو بھی جاری کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوفہ نے یونیورسٹی کے تعلیمی اور ثقافتی منظرنامے کو اجاگر کیا۔ انہوں نے نوجوان فنکاروں کے عزائم کا مشاہدہ کرنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے شعبہ پرفارمنگ آرٹس کے قیام کو ایک اہم قدم قرار دیا۔ انہوں نے کلسٹر یونیورسٹی جموں کے وائس چانسلر، فیکلٹی ممبران اور طلباء کو شعبے کی طرف سے پہلی پروڈکشن پیش کرنے پر مبارکباد دیتے ہوئے جموں کے ایک قیمتی لوک فن ہرن کی ثقافتی جھلکیاں پیش کرنے کے لیے جسمہ اڑان کی تعریف کی۔
ممبر اسمبلی حبا کدل شمیم فردوس نے آج خانقاہ مولا زین کدل اور گاؤں کدل بسنت باغ ڈرینیج پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا. 96 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے ان پروجیکٹوں کی بدولت پانی اور گندگی کی نکاسی کی سہولت میں بہتری آئے گی. انہوں نے خانقاہ مولا کا بھی دورہ کیا. مختلف مقامات پر معزز شہریوں، تاجروں اور مقامی لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے شمیم فردوس نے کہا کہ موجودہ نمائندہ سرکار لوگوں کو ہر سطح پر راحت پہنچانے کی کوششوں میں لگی ہے. اس سے پہلے انہوں نے پورے شہر حبا کدل میں آگ سے متاثرین سے ہمدردی کا اظہار کیا. جموں کشمیر ہوٹلیئرز کلب اور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کشمیر نے آج وادی کشمیر میں سرمائی سیاحت کو بڑھاوا دینے کے لیے پونے سے آئے ہوئے ٹریول ایجنٹوں کے ایک وفد کی میزبانی کی. پونے سے آئے اس وفد نے وادی خاص طور سے گلمرگ، پہلگام اور سونمرگ میں سرمائی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی. اس موقع پر ممبر اسمبلی عیدگاہ مبارک گل مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے. ممبر اسمبلی ڈورو غلام احمد میر نے آج کپرن ویری ناگ میں وارڈ کوآرڈینیٹرز کے ساتھ ایک میٹنگ کی. اس دوران انہوں نے علاقے میں مختلف ترقیاتی کاموں اور عوامی مسائل کے ازالے کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر ان سے تبادلہ خیال کیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ لوگوں کی خدمت کرنے میں ورکروں کا ایک اہم رول ہے. سردار ولبھ بھائی پٹیل کو خراج عقیدت ادا کرنے کے ایک سالہ طویل تقریبات کے سلسلے میں جموں کشمیر پولیس نے پامپور میں فوک ڈرامہ نائٹس کا اہتمام کیا. اس ثقافتی پروگرام کے دوران سردار پٹیل کی زندگی اور 560 رجواڑوں کو آپس میں جوڑنے کے کام کو اجاگر کیا گیا. مقامی فنکاروں اور طالب علموں نے یہ پروگرام پیش کیے. ایس ڈی پی او پامپور آر پی سنگھ اور ایس ایچ او پامپور بھی اس موقع پر موجود رہے. ناظم زراعت کشمیر سرتاج احمد شاہ نے آج ایگریکلچر کمپلیکس لال منڈی سری نگر میں سرسوں کی فصل میں پیداوار کی صلاحیت کا ادراک کرنے کے لیے پیداوار کی پیچیدگیوں کو دور کرنے، خاص طور پر ریپ سیڈ کے حوالے سے 2 روزہ صلاحیت سازی ورکشاپ کا افتتاح کیا. یہ ورکشاپس کاسٹ کشمیر اور محکمہ زراعت کے باہمی اشتراک سے منعقد کیا گیا. اس موقع پر ناظم زراعت نے کہا کہ اس طرح کے ورکشاپ کا بنیادی مقصد متعلقہ افسران کی صلاحیت سازی میں اضافہ کرنا ہے تاکہ مختلف پروجیکٹوں کے تحت اہداف کو کامیابی سے حاصل کیا جا سکے. سی بی آئی نے 35 سال پرانے ایک کیس میں فرار شفاعت احمد شنگلو کو گرفتار کر لیا ہے. یہ معاملہ سابق وزیر داخلہ مرحوم مفتی محمد سعید کی بیٹی ڈاکٹر روبیہ سعید کی اغوا کا ہے. شفاعت احمد شنگلو نے یاسین ملک اور دیگر لوگوں کے ساتھ ساز باز کر کے یہ جرم انجام دیا تھا. فرار شفاعت شنگلو پر 10 لاکھ روپے کا انعام تھا. اسے اب جموں میں ٹاڈا کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر اقبال ترمبو نے شہر سری نگر میں مسلسل انتظامی اور ترقیاتی نظر اندازی پر گہرے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کی طرف سے بار بار یقین دہانیوں کے باوجود شہر میں بنیادی ڈھانچے اور عوامی فلاح و بہبود کے معاملات ابھی بھی حل طلب ہیں. انہوں نے سرکار سے ان مسائل کو جلد از جلد حل کرنے کی اپیل کی ہے. جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی کی طرف سے آج مراز ادبی سنگم کے اشتراک سے کشمیری زبان اور لٹریچر سے وابستہ معروف شخصیت پروفیسر غلام محمد شاد کی ادبی خدمات سے متعلق ایک سیمینار کا اہتمام کیا گیا. بجبیاڑا اننت ناگ میں منعقد اس سیمینار میں ادیبوں، قلمکاروں اور دیگر لوگوں نے شرکت کی. مقررین نے اس موقع پر پروفیسر غلام محمد شاد کی ادب کے تئیں خدمات پر روشنی ڈالی. اس موقع پر معروف شاعر علی شیدا کی تصنیف کردہ نئی کتاب وونڈز اینڈ وسپرز کی بھی رسم رونمائی انجام دی گئی. پروگرام کے اختتام پر ایک محفل مشاعرے کا بھی اہتمام کیا گیا. ٹیگور ہال سری نگر میں آج کلچرل اکیڈمی کی جانب سے ایک ادبی پروگرام کا اہتمام کیا گیا، جس دوران معروف ڈرامہ نگار اور فنکار شیخ محمد حنیف کے ریڈیو ڈراموں پر مرتب کی گئی نئی کتاب راشن کارڈ کی رسم رونمائی انجام دی گئی. تقریب پر دوردرشن کے سابق ڈائریکٹر شبیر مجاہد اور آکاشوانی سری نگر کے پروگرام ہیڈ غلام رسول آخون مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے. اس موقع پر آل انڈیا ریڈیو سری نگر کے سابق سربراہ سید ہمایوں قیصر، ادبی مرکز کمراز کے صدر محمد امین بھٹ بھی موجود تھے. وولر کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی نے ایشیا کی سب سے بڑی جھیل وولر کی ماحولیاتی صحت، قدرتی خوبصورتی اور سیاحتی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں. اتھارٹی کی جانب سے جاری ترقیاتی کاموں کے ایک حصے کے طور پر جھیل کے آس پاس اہم ماحول دوست بنیادی ڈھانچہ اور ایکو پارکس تعمیر کی جا رہی ہیں. جھیل کے پانی کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ایریٹرز بھی نصب کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ سیاحوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے جھیل کے کناروں پر سائیکل ٹریکس، واک ویز اور دیگر ضروری سہولیات بھی قائم کی جا رہی ہے. پلوامہ پولیس نے متعلقہ میجسٹریٹوں کی وساطت سے تعلیمی اداروں کے نزدیک تمباکو بیچنے کے خلاف مہم جاری رکھی ہے. اس سلسلے میں کئی اسکول اور کالجوں کے نزدیک دکانوں کا معائنہ کیا گیا. دکانداروں کو کہا گیا ہے کہ وہ اسکولوں کے نزدیک سگریٹ وغیرہ نہ بیچیں.
ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی سری نگر نے J&K اسٹیٹ ایڈز کنٹرول سوسائٹی کے اشتراک سے ADR سینٹر سری نگر میں ایڈز سے متعلق ایک بیداری پروگرام کا اہتمام کیا۔ پروگرام کا مقصد اس بیماری سے بچنے کی تدابیر سے لوگوں کو روشناس کرانا تھا۔ پروگرام میں طالب علموں، فیکلٹی ممبران اور پیرالیگل والنٹیئرز نے شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی شوپیاں کی طرف سے رواں مہینے کی 13 تاریخ کو ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس میں صبح 10:30 بجے سے شام 4:30 بجے تک ایک قومی لوک عدالت کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ DLSA شوپیاں کے سیکریٹری نے ضلع کے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے اپنے معاملات آپسی افہام و تفہیم سے حل کرانے کے لیے ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی کے پاس درج کرائیں۔ ٹریفک پولیس سری نگر نے راج باغ میں قائم ٹیکسی سٹینڈ کو اپنی جگہ سے ہٹایا ہے۔ DSP ٹریفک ٹی سہیل ریشی نے بتایا کہ یہ فیصلہ مشغول اوقات کے دوران مذکورہ ٹیکسی سٹینڈ کی وجہ سے ہو رہے مسلسل ٹریفک جیمنگ کے مد نظر لیا گیا۔ ٹیکسی یونین کے صدر نے بتایا کہ انہیں R&B محکمے کی طرف سے ٹیکسی سٹینڈ قائم کرنے کے لیے متبادل جگہ فراہم کی گئی ہے۔ مقامی باشندوں نے اس اقدام کی سراہنا کی ہے۔ گریز علاقے میں کنٹرول لائن کے نزدیک جنگلاتی علاقے میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ DFO بانڈی پورہ وسیم فاروق کا کہنا ہے کہ فارسٹ پروٹیکشن فورس، محکمہ جنگلات کے ملازمین اور سول حکام اس جنگلاتی علاقے میں اس بات کو اب یقینی بنا رہے ہیں کہ کہیں پر بھی کچھ اد جلا نہ رہے۔ انہوں نے جنگلاتی علاقے میں جانے والے لوگوں سے کہا کہ وہ کہیں پر بھی آگ نہ جلائیں۔ نورآباد کلگام کے گلزار آباد جنگلاتی علاقے میں آج آگ نمودار ہوئی۔ کمپارٹمنٹ نمبر 23 میں لگی یہ آگ تیزی سے پھیلی، جس کی وجہ سے سیب کے ایک باغ اور کئی اخروٹ کے درخت جل کر تباہ ہوئے۔ آگ کی اطلاع ملنے پر محکمہ جنگلات کے ملازمین اور فارسٹ پروٹیکشن فورس کے اہلکار جائے واردات پر پہنچے اور آگ پر قابو پانے کی کارروائی شروع کی۔ تازہ اطلاعات کے مطابق آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں۔ صوفی شاعر عبدالصمد جان کے یوم پیدائش کے موقع پر آج می باغ برین سری نگر میں ایک تقریب کا اہتمام ہوا۔ اس موقع پر موسیقی کا ایک پروگرام بھی منعقد کیا گیا۔ مواصلات کے وزیر جیوترادتیہ سندھیا نے کہا ہے کہ سائبر فراڈ کے لیے ٹیلی مواصلات کے ذرائع کے استعمال کو روکنے کے لیے سنچار ساتھی ایپ لایا گیا ہے۔ پارلیمنٹ کے باہر نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے سندھیا نے بتایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے تو سنچار ساتھی ایپ کو موبائل فون سے ہٹایا جا سکتا ہے اور یہ صارفین پر منحصر ہے کہ وہ اس کا استعمال کریں یا نہ کریں۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ سنچار ساتھی ایپ کی مدد سے 1,75,00,000 دھوکہ دہی والے موبائل فون کو ڈسکنیکٹ کر دیا گیا اور تقریباً 20 لاکھ چوری کیے گئے فون کا پتہ لگایا گیا ہے۔ اور اب موسم، محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں کل شام تک موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ 4 دسمبر کی رات کو بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری ہونے کا امکان ہے۔ 6 اور 7 دسمبر کو موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ 8 دسمبر کو مطلع ابرآلود رہے گا اور کئی ایک مقامات پر ہلکی برفباری ہونے کا امکان ہے۔ موسم جو ہے مسلسل ڈرائی چل رہا لگ پچھلے کئی ہفتوں سے، اور کل بھی جیسے ایک فیبل WD تھا، تھوڑا سا کلاؤڈینس رہا پورا دن میں، اور کمنگ ڈیز میں بھی ایک دو فیبل WD پھر سے ہیں، خاص کر 4-5 کے درمیان اور اس طرح 7-8 کے درمیان بھی، تو اس بیچ موسم جو ہے تھوڑا سا ابرآلود بن سکتا ہے ایک بار پھر، اور کچھ ایک پہاڑی علاقوں میں ہلکی پھلکی برفباری اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، خاص کر نارتھ کشمیر اور سینٹرل کشمیر کے کچھ ایک پہاڑی علاقوں کے اندر۔ باقی 12 تک جو ہے فی الحال کوئی سگنیفیکنٹ ویدر ایکٹیویٹی نہیں ہے پورے جموں کشمیر کے اندر۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 13.6 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -2.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ خبروں سمیت DD کشیر کے پروگرام پرسار بھارتی OTT پلیٹ فارم، ویوز اینڈرائیڈ اور iOS پلیٹ فارم پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہے۔ اس وقت اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔